السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بریک سے واپسی پر ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جیسا کہ ناظرین بریک پر جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام حکومت یزید کو کیوں ختم کرنا چاہتے تھے اور اس کے خلاف قیام کے لیے کیوں اٹھ کھڑے ہوئے، کہ یزید کی حکومت سراسر غیر شرعی اور غیر اسلامی، اور اس کا کردار قطعاً اس قابل نہیں تھا کہ وہ مسند رسول پر خلیفۃ الرسول کے نام سے بیٹھے اور مسلمانوں کو اس ٹائٹل کے ساتھ گمراہ کرے اور دین کو تباہ کرنے کی کوششیں کریں۔ اور یہ کوششیں بہت دفعہ اس کے باپ کے عہد حکومت میں بھی ہو چکی تھیں، لیکن یزید برملا ان چیزوں کو کر رہا تھا اور اسلام کو بالکل بدلا جا رہا تھا۔ اسلام کی ظاہری رسومات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام ختم ہو چکا تھا اور امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو اور دین کو نئے سرے سے زندہ کیا اور اس کو تر و تازہ کیا۔ تو وہ لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ دین صرف ظاہری رسومات کا نام نہیں، دین صرف نماز کو اٹھک بیٹھک کر لینا یا روزے کی حالت میں بھوکا اور پیاسا رہ لینا اور یا حج کی صورت میں جا کر خانہ کعبہ کے گرد طواف کر لینا اور چند کپڑوں کے ساتھ، مخصوص لباس کے ساتھ چند مخصوص اعمال کو سر انجام دے لینے سے وہ حج جیسی عظیم عبادت سے سبق دوش ہو جاتا ہے۔ دین ان چیزوں کا نام نہیں، نہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یا دوسری تمام اخلاقی عبادات جو ہیں وہ ہرگز اس طرح نہیں ہیں کہ ان کو صرف رسومات کے طور پر ادا کر لیا جائے تو دین کا کام مکمل ہو جاتا ہے اور آپ مسلمان اور مومن کہلائے جاتے ہیں، بلکہ ہر عبادت کے اندر، ہر کام کے اندر، ہر دین کے اصول کے اندر ایک روح مضمر ہوتی ہے، اور جب تک وہ روح اس عمل کے اندر رہتی ہے وہ عمل اس قابل ہوتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اور اگر اس کے اندر سے روح نکل جائے، ہزاروں لاکھوں مسجد میں نمازی کیوں نہ ہوں اور 5 وقت کی نمازیں اور اذانیں کیوں نہ دی جا رہی ہوں اور نمازیں کیوں نہ ادا کی جا رہی ہوں، لیکن اگر ان نمازیوں کے اندر اپنا اسلامی تشخص ختم ہو چکا ہو، اسلامی غیرت اور حمیت ختم ہو چکی ہو، ان کے سامنے امر بالمعروف کی اہمیت ختم ہو چکی ہو، وہ نہی عن المنکر سے باغی ہو چکے ہوں، تو وہ نمازیں کس کام کی؟ اگر کوئی شخص روزہ رکھ رہا ہو، پورے سال کے چاہے روزے کیوں نہ رکھ لے، لیکن اگر وہ پھر بھی اپنے نفس پر قابو نہیں پاتا اور اگر وہ بھوک اور پیاس کی سختی سہ کر اپنے معاشرے میں دوسرے بھوکے اور پیاسوں کا خیال نہیں کرتا، ان کی زحمتوں کا احساس اسے نہیں ہوتا، تو ایسے روزے کس کام کے؟ بالکل اسی طرح ناظرین، دور یزید میں اور دور امیر شام میں اسلام کے ظاہری رسومات تو باقی تھیں جن کو دیکھ کر بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام تو موجود تھا، اسلام کہاں ختم ہوا تھا؟ ہزاروں لوگ حج بھی کر رہے تھے، نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہوتی تھیں، 5 وقت اذانیں بھی دی جاتی تھیں، پھر اسلام کیسے ختم ہو گیا؟ تو وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ اسلام کی روح ختم ہو رہی تھی اس معاشرے سے، قبائلی تعصب کو پھر ابھارا جا رہا تھا، نسلی عصبیت کو جس کو اسلام نے اپنے قدموں کے تلے روند ڈالا تھا اس کو پھر ہوا دی جا رہی تھی، لوگوں میں اسلامی مساوات اور رواداری کو ختم کیا جا رہا تھا، اور یہ اقدام عام لوگوں کی طرف سے نہیں معاشرے میں ہو رہے تھے بلکہ حکمرانوں کی طرف سے کیے جا رہے تھے، اقربا پروری کی جا رہی تھی، اپنے قبیلے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دونوں ہاتھوں سے نوازا جا رہا تھا، جو صریحاً اسلامی روح کے منافی تھا۔ ہر چیز جس کی اسلام نے آ کر مذمت کی اور جس قبیح رسومات کو ختم کیا ان کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا تھا، چاہے اس کے ساتھ ساتھ نمازیں بھی ہو رہی تھیں، روزے بھی ہو رہے تھے، حج بھی ہو رہا تھا، تاکہ لوگ اس دھوکے میں رہیں کہ دین باقی ہے، حالانکہ وہ صرف اور صرف دین کا خول تھا، اندر سے سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اور بنو امیہ کے یہ حکمران اور یہ امیر شام کی حکومت اور پھر یزید کی یہ حکومت دیمک کی طرح اسلام کی روح کو چاٹ چکی تھی۔ تو ایسے میں امام حسین علیہ السلام جیسی ذمہ دار ہستی جو اس وقت پورے عالم اسلام کی سب سے بڑی نمائندہ ہستی تھی، وہ کیسے خاموش رہ سکتی تھی؟
اور کیسے اس چیز کو برداشت کر سکتی تھی کہ نانا کے اس دین کو انہوں نے اور ان کے والد محترم نے ہزاروں زحمتوں کے ساتھ اس پودے کو سینچا اور اس کو ایک درخت بنایا، اب آج اس درخت کی جڑیں ان کی آنکھوں کے سامنے کاٹی جا رہی ہوں اور وہ خاموش بیٹھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کا اعلان بھی کیا اور ارادہ بھی کر لیا اور اعلان بھی کر دیا۔ ایسے میں امام حسین علیہ السلام کو اب مادی وسائل کی بھی ضرورت تھی اور دوسرے وسائل کی بھی ضرورت تھی جو ہر ایک فطری طور پر ایک قیام کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ تو ایسے میں جب امام حسین علیہ السلام کو مکہ میں کوفے والوں کی طرف سے اتنی تعداد میں مدد اور نصرت کے وعدے کے خطوط پہنچے تو یہ فطری تقاضا تھا اس تحریک کا کہ امام اس دعوت کو قبول کرتے۔ کہا جاتا ہے، یہاں ایک چیز کا اور بھی بہت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور اس چیز کو بنیاد بنا کر نعوذ باللہ امام کے فکری شعور کو کم ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسا کہ تاریخ میں متعصب اور بنو امیہ کے متاثر کردہ مورخ ابن خلدون اور ابن العربی نے بھی اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ امام حسین علیہ السلام نے کوفے والوں کی دعوت کو قبول کر صریحاً فکری طور پر کمتری کا ثبوت دیا، جس کی وجہ سے انہیں اب شہادت قبول کرنا پڑی اور تاریخ اسلام میں یہ رکھنا پڑا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو جب امام مدینہ سے چلے تو بہت سارے ان کے ہمدرد لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں، یزید کے خلاف قیام نہ کریں، یا کچھ لوگوں نے انہیں اہل کوفہ کی طرف جانے سے بھی منع کیا کہ شاید اہل کوفہ آپ کو بلائیں تو آپ ان کی آواز پر لبیک نہ کہیں، جن میں امام حسین علیہ السلام کے خود قریبی رشتہ دار حضرت عبداللہ ابن عباس جیسی عظیم القدر ہستی بھی تھی جنہوں نے امام کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اہل کوفہ کی باتوں پر اعتبار نہ کیجیے گا۔ اور عبداللہ ابن عمر کی بھی یہ چیز تاریخ میں ملتی ہے کہ اور اس چیز کو بہت ہوا دی جاتی ہے کہ انہوں نے بھی امام کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ان کی باتوں پر اعتبار نہ کریں، لیکن تاریخ میں کبھی کسی نے ان کو یہ بھی کہا، عبداللہ ابن عمر کا یہ مشورہ تو دیا جاتا ہے اور یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ان کا مشورہ درست تھا اور امام کا فیصلہ غلط تھا، لیکن کبھی کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے امام کے ساتھ اس قیام میں شامل ہونے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ وہ یہ مشورہ دے کر خود گھر کیوں بیٹھ گئے؟ کیا یزید کی حکومت ان کے نزدیک جائز تھی؟ تو ناظرین، تاریخ میں بہت سارے گپلے کیے جاتے ہیں اور اس چیز کو ثابت کیا جاتا ہے اس چیز کو کہ امام حسین علیہ السلام کا نعوذ باللہ کوفے والوں پر اعتماد کرنا ان کے فکری شعور کی کمی تھی۔ ناظرین، جبکہ خود کوفے والوں کا اگر ہم تھوڑا سا مختصراً اس چیز کو بھی جائزہ لیں کہ کوفہ والے کون تھے، وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، کیا وہ ایک مخصوص نظریے کے لوگ تھے یا ایک مخصوص قبیلے کے لوگ تھے یا ایک مخصوص فکر رکھنے والے لوگ تھے؟ تو اس میں سب سے پہلے جو چیز ملتی ہے کہ کوفہ ایک نو آباد شہر تھا جس کو حضرت عمر کے حکم پر ایک چھاؤنی کے طور پر، ایک فوجی چھاؤنی کے طور پر اس کو قائم کیا گیا تاکہ اسلامی فوج وہاں جمع رہے اور دوسری سرحدیں کو جو ہیں غیر مسلموں کی، ان کے نزدیک جب کبھی کوئی ضرورت پڑے تو یہ نزدیکی شہر سے فوج کو فوری طلب کیا جا سکے اور جنگ کے لیے بھیجا جا سکے۔ تو جب یہ نو آباد شہر تھا، ایک نیو سٹی بلڈ کی گئی تھی، تو یہاں سے پورے عالم اسلام سے ایسے لوگ، خصوصاً جنگجو لوگ جو جنگ میں حصہ لینا چاہتے تھے اور شجاع لوگ تھے، وہ یہاں آ کر آباد ہوئے۔ وہ مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، مختلف ان کی نسلیں بھی مختلف تھیں، کچھ ان میں عیسائی بھی تھے، کچھ ان میں نو مسلم بھی تھے اور کچھ مختلف جگہوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ ظاہر ہے ان کا مزاج بھی الگ الگ تھا، ان کی سوچ بھی الگ تھی، ان کی فکر بھی الگ تھی۔ یہ بات اگرچہ الگ ہے کہ وہ ایک ہی فوجی کمانڈر کے زیر اثر وہاں رہتے تھے اور ایک ہی حکومت کو اور ایک ہی گورنر کو وہ کے قوانین کو وہ مانتے تھے، لیکن ان کی سوچ جو تھی وہ بالکل الگ تھی۔ اس میں امام علی علیہ السلام نے جو 4.5 سالہ دور حکومت کوفے میں اس کو کیپٹل کے طور پر بنا کر وہاں کی، اس کو دارالخلافہ بنایا، اور ان 4.5 سالوں میں امام علی علیہ السلام کی وہ عادلانہ حکومت اہل کوفہ کو یاد تھی، اور امام نے اس مخصوص وقت میں
اپنے مخصوص شیعوں کی جس طرح تربیت کی اور جس سے وہ انتہائی بلند مرتبہ قرار پائے، وہ مخصوص لوگ بھی سوچ، فکر اور عقل کے لحاظ سے اور شعوری لحاظ سے دوسرے اہل کوفہ سے بلند لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ تو کوفہ میں بنو امیہ کے ہمدرد بھی تھے اور بنو امیہ کے مخالف بھی تھے، کیونکہ حضرت عمر کے دور خلافت تک تو یہاں کوئی اس طرح کا تفرقہ نہیں تھا، لیکن جب تیسری خلافت آئی اور یہاں خصوصاً کوفہ میں بنو امیہ کے لوگوں کو اہم عہدوں پر ان کو عہدے عطا کیے گئے اور ان عہدوں پر ان کو فائز کیا گیا، تو یہاں کوفہ فکری طور پر دو گروہوں میں بٹ گیا، ایک بنو امیہ اور ایک غیر بنو امیہ۔ یعنی یہاں مختلف لوگ تھے، یہاں اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی لوگ تھے اور شیعان علی بھی تھے جو واقعی امام علی کو اپنا امام مانتے تھے اور ان کے بعد امام حسن علیہ السلام کی امامت کے قائل تھے اور ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کی امامت کے قائل تھے، لیکن پورا کوفہ ان لوگوں سے بھرا ہوا نہیں تھا۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو عثمانی بھی کہلاتے تھے اور بنو امیہ سے ہمدردی بھی رکھتے تھے، اور فکری طور پر وہ یا عقیدی لحاظ سے وہ شیعہ نہیں تھے، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو امام علی علیہ السلام کی امامت کے قائل نہیں تھے، جو غیر شیعہ تھے، لیکن چونکہ انہوں نے امام علی علیہ السلام کا وہ عادلانہ حکومت دیکھی تھی، وہ عادلانہ دور دیکھا تھا اور وہ پرسکون عہد دیکھا تھا، تو اس لحاظ سے وہ اس چیز کے خواہش مند تھے کہ یزید کی حکومت کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام کی حکومت قائم ہو تاکہ وہ عادلانہ دور ایک دفعہ پھر واپس پلٹ کر آئے۔ تو ایسے لوگوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی، یعنی کہ جو خطوط امام حسین علیہ السلام تک پہنچے وہ سب شیعوں کی طرف سے نہیں تھے، جو یہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ نے حیدر کرار نے خود امام حسین علیہ السلام کو کوفہ دعوت دی اور خود ان کو شہید کر دیا۔ یہ بھی ایک عظیم تہمت اور اس واقعے کی عظمت کو مسخ کرنے کی ایک گھنونی سازش ہے جو مسلسل 1400 سال سے کی جا رہی ہے، اور جب بھی محرم کی آمد ہوتی ہے یا ان دنوں کا یہ دن آتے ہیں تو ایسے پروپیگنڈے شروع کر دیے جاتے ہیں کہ شیعوں نے خود ہی امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور خود ہی ان کو شہید کر دیا۔ لیکن تاریخ اس چیز کو غلط ثابت کرتی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ جو خطوط آئے تھے ان میں کون کون سے لوگ بھی تھے۔ شبر جیسے لوگ بھی تھے، اس میں عمر ابن سعد جیسے لوگ بھی تھے، ان میں شمس ابن ربیع جیسے لوگ بھی تھے، اشعث بن قیس جیسے لوگ بھی تھے جو اہل بیت کے دشمن تھے، لیکن وہ صرف اور صرف یزید اور اس کے باپ کی ظالمانہ حکومت کے خاتمے کی وجہ سے یہ چاہتے تھے کہ یہاں امام حسین علیہ السلام کی حکومت قائم ہو، اور اس وجہ سے انہوں نے امام کو بلایا تھا، ورنہ وہ امام کو نہ اپنا امام مانتے تھے اور نہ وہ شیعی نقطہ نظر سے اس چیز کے قائل تھے۔ تو ناظرین، امام حسین علیہ السلام کے لیے اب کیا تھا؟ اب کیا امام حسین علیہ السلام کے پاس وہ 12,000 خطوط جو پہنچے تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے تھا؟ اگر عام لوگوں کو اس چیز کی خبر تھی کہ کوفی جو ہیں وہ بدعہدی بھی کرتے ہیں، کوفہ والے جو ہیں وہ غدار بھی ہیں، کوفہ والے بے وفا بھی ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام اس چیز کا مشاہدہ خود اپنے بابا کے دور حکومت میں کر چکے تھے، اگر عام لوگ اس چیز سے آگاہ تھے تو امام کو اس چیز کی کیسے خبر نہیں ہو سکتی تھی کہ اہل کوفہ کس کردار کے حامل ہیں؟ امام علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ کو اگر دیکھیں تو وہ اس چیز سے بھری پڑی ہے کہ امام نے جو شکایتیں اہل کوفہ کے بارے میں کی ہیں، تو کیا امام حسین علیہ السلام کو اندازہ نہیں تھا؟ اگر عام لوگ جانتے تھے تو کیا امام نہیں جانتے تھے کہ کوفہ والے کس قدر بد کردار بھی ہیں، ان میں کس قدر لوگ بدعہد بھی ہیں اور غدار بھی ہیں؟ چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ امام نے ان کی بات پر اعتبار کر کے کوفے کی طرف خروج کیا اور امام جو ہیں وہ کوفہ کے سقوط کے بعد پھر امام کو شہید کر دیا گیا۔ اتنی سادہ بات تھی؟ ناظرین، امام سب کچھ جانتے تھے، بلکہ بہت سارے لوگوں سے بہت زیادہ بہتر طور پر سمجھتے تھے اہل کوفہ کے کردار کو۔ لیکن اس چیز کو بھی سامنے رکھیے کہ اگر آپ ایک جنگ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک قیام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو وسائل چاہیے اور ایک طرف سے آپ کو وسائل مہیا کرنے کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے، تو ایسے میں اگر کوئی نبی ہو یا امام ہو تو اگر ان کو ایسے انصار اور اوار میسر آ جائیں جو ان سے عہد کر رہے ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم جو ہے
آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، تو ایسے پر امام پر جہاد واجب ہو جاتا ہے۔ اس شک کی بنا پر کہ یہ لوگ بعد میں ساتھ چھوڑ جائیں گے، ناظرین انبیاء بھی جہاد ترک نہیں کر سکتے، کہ اگر انبیاء کو ایسے لوگ میسر ان کے پاس آ کر کہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور انبیاء یہ جانتے ہوں کہ یہ لوگ بد عہد ہیں، لیکن انبیاء بھی اس بات پر اس جہاد کو ترک نہیں کر سکتے، ان پر واجب ہو جاتا ہے کہ مادی وسائل ان کو میسر آ گئے ہیں، اس جہاد کے لیے جو وسائل چاہیے وہ ان کے پاس ہیں، اور اگر اس کے باوجود وہ جہاد نہیں کرتے تو یہ انبیاء کی شان کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام پر یہ چیز واجب ہو گئی تھی کہ امام اب اس جہاد کا عملی آغاز کریں، اور چنانچہ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے ظاہری حالات و مشاہدات کی بنیاد پر اپنے وظیفہ شرعی کو انجام دینے اور قیام سے انجام دینے کا فیصلہ کیا، اور اس قیام کو اپنے اوپر واجب قرار دے دیا۔ جیسے کہ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نبی ہونے کی حیثیت سے غیب کا علم بھی رکھتے تھے معاملات میں، اس کے باوجود نبی سب کچھ جاننے کے باوجود جب دو فریق ان کے پاس کسی جھگڑے کی صورت میں آتے تھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جھگڑے کا فیصلہ ظاہری شواہد اور ثبوت کی بنا پر کرتے تھے۔ اب امام حسین علیہ السلام اس بات کا سہارا کیسے لیتے کہ یہ چونکہ مجھے بعد میں دھوکہ دے جائیں گے، یہ بعد میں میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، اس لیے میں ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہتا۔ اہل کوفہ کی ایک بہت بڑی تعداد نے امام کی امداد اور نصرت کا وعدہ کیا تھا، اور اگر اس کے بعد بھی اس وعدے کے بعد بھی اگر امام یزید کی حکومت کے خلاف قیام نہ کرتے تو اہل کوفہ پر اتمام حجت نہ ہوتی، اتمام حجت پوری نہ ہوتی، اور یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ناظرین تاریخ میں مشکوک رہ جاتا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کوفے والوں کی دعوت کو مسترد کیا، کیا وہ ان کی فطرت کی وجہ سے تھا اور ان کی بد عہدی اور غدار فطرت کی وجہ سے امام نے ان کی بات پر اعتبار نہیں کیا تھا، یا امام حسین علیہ السلام یزید کی حکومت کو جائز سمجھتے تھے اس لیے ان کے وعدے پر اعتبار نہیں کیا اور یزید کی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہوئے اور قیام نہ کیا اور جہاد اور جنگ سے دستبردار ہو گئے؟ کیا چیز آج جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور تاریخ کہ وہ متعصب مورخ کیا امام کو اس چیز پر معاف کر دیتے کہ امام نے سب کچھ ظاہری طور پر حالات میسر ہونے کے باوجود عملی جہاد کا آغاز کیوں نہیں کیا؟ اگر امام اس چیز کو دعوت کو نہ مانتے تو یہ چیز مشکوک رہتی کہ شاید امام نے اس وجہ سے اس دعوت کو مسترد کر دیا تھا کوفے والوں کی کہ امام یزید کی حکومت کو جائز تصور کرتے تھے۔ چنانچہ ہم تاریخ میں اس چیز کا مشاہدہ بھی ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور ہمیں اس چیز کی ہمارے سامنے حجت کے طور پر مخالفوں کی طرف سے یہ چیز پیش بھی کی جاتی ہے کہ سابق خلفاء کے دور میں حضرت امیر المومنین کی خاموش رہنے کو، ان کی خاموشی کو ہمارے مخالفین آج تک ہمارے خلاف ایک حجت کے طور پر پیش کرتے ہیں، اگرچہ اس کا رد کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ بار بار اس چیز کو پیش کرتے ہیں کہ اگر امام علی علیہ السلام کو وہ حکومتیں قابل قبول نہیں تھیں، اگر وہ غیر اسلامی اور غیر شرعی تھیں، یا امام کو ان حکومتوں سے اختلاف تھا، تو اتنی بہادری اور شجاعت کے باوجود امام نے ان کے خلاف قیام کیوں نہیں کیا اور امام خاموش کیوں رہے؟ تو کیا یہی چیز امام حسین علیہ السلام کے لیے تاریخ میں پیش نہ کر دی جاتی اور اس حجت کو اس طور پر پیش نہ کیا جاتا کہ امام یزید کی حکومت کو جائز سمجھتے تھے اس لیے اہل کوفہ کی دعوت کو مسترد کر دیا؟ اور کیا دوسری طرف تاریخ اس بات پر امام کو معاف کر دیتی کہ امام نے وسائل مہیا ہونے کے باوجود یزید کی حکومت اور یزیدیت کا خاتمہ نہیں کیا؟ لوگ تاریخ میں بیٹھ کر یہی کہتے کہ اگر
امام حسین علیہ السلام، کاش امام حسین علیہ السلام اس وقت کوفے والوں کی دعوت قبول کر لیتے، کوفے والے شاید ان کے ساتھ مخلص ہوتے تو یزید کی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا اور یزیدیت کی جڑ کٹ جاتی اور اسلام کو بے دین حکومت سے نجات مل جاتی۔ اگر امام حسین علیہ السلام بزدلی نہ دکھاتے یا ڈر نہ گئے ہوتے تو آج تاریخ اسلام کا نقشہ کچھ اور ہوتا اور عالم اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسی حکومتوں سے نجات مل جاتی اور امام کے اس قیام کو بزدلی اور ڈر سے تعبیر نہ کیا جاتا۔ تو ایسے میں ناظرین، امام کا یہ وظیفہ تھا، امام کی یہ شرعی ذمہ داری تھی کہ امام ان کے ظاہر پر اعتبار کرتے اور ان کی دعوت کو قبول کرتے، اور پھر امام نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور اپنے بھائی کو حضرت مسلم بن عقیل کو ان کی طرف اس دعوت کی تصدیق اور اپنی طرف سے اس دعوت کو قبول کرنے کے پیغام کے ساتھ بھیجا۔ اور پھر اہل کوفہ نے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا، ناظرین تاریخ میں بہت دل ہلا دینے والی باتیں ہیں، اور انسان جب تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اس کا دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ لیکن تاریخ ہوتی ہی اس لیے ہے کہ وہ سبق آموز ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہم سبق سیکھیں تاکہ جو غلطیاں ہمارے پچھلے کر چکے ہیں وہ ہم آئندہ نہ کریں۔ امام حسین علیہ السلام کے اس نمائندہ اور سفیر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ تاریخ کا ایک انتہائی گنونا باب ہے۔ ایسے میں کہا جاتا ہے کہ کوفہ کے لوگ 2 حصوں میں اور شیعان حیدر کرار 3 حصوں میں بٹ چکے تھے۔ ایک شیعان حیدر کرار کا ایک گروہ وہ سعادت مند اور خوشبخت گروہ جو امام حسین علیہ السلام کی مدد اور نصرت کے لیے تمام تر پابندیوں اور مخالفتوں اور تمام تر خطرات اور مشکلات کے باوجود امام حسین علیہ السلام کی مدد اور نصرت کے لیے کربلا پہنچا، جن میں حضرت مسلم بن اوسجہ اور حضرت حبیب ابن مظاہر جیسی عظیم ہستیاں شامل تھیں۔ اور دوسرا گروہ وہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً تاریخ میں کہ 20,000 کے قریب شیعان علی کو قید کر لیا گیا اور انہیں زندانوں میں ڈال دیا گیا، کہ جب ابن زیاد گورنر کوفہ بن کر آیا تو اس نے آتے ہی جس ظلم و ستم کا بازار گرم کیا اور جس طرح اس نے اس تحریک کو کچلنے کے لیے جبر اور بربریت کا مظاہرہ کیا، اس کے تحت اس نے بہت سارے لوگوں کو قتل بھی کیا اور ہزاروں لوگوں کو جو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہتے تھے، جو دل سے بھی اور جسم کے ساتھ بھی امام کے ساتھ تھے، ان کو قید کر دیا۔ اور باقی تعداد شیعان حیدر کرار کی وہ عام لوگ تھے جو فکری لحاظ سے نہ تو بلند تھے نہ معرفت کے لحاظ سے بلند تھے۔ انہوں نے بزدلی اور کم ہمتی دکھائی اور ابن زیاد کے ظلم و ستم سے ڈر کر اور ان پابندیوں کے اور ان پہروں کی وجہ سے جو ہر راستے پر لگا دیے گئے تھے کہ کوئی بھی نہ کوفے سے باہر جا سکے نہ کوفے کے اندر آ سکے، وہ امام کی مدد اور نصرت دل سے کرنے کے باوجود امام کی مدد اور نصرت نہ کر سکے۔ ناظرین، اب امام حسین علیہ السلام کو جب سقوط کوفہ کی خبر ملتی ہے اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملتی ہے، اب امام کیا کرتے ہیں اور امام کو کیا کرنا چاہیے؟ تاریخ جہاں بھی امام حسین علیہ السلام پر متعصب مورخین یہاں بھی امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام نے یہاں سے واپس جانا چاہا، اس لیے کہ امام اب جان چکے تھے کہ ان کی تحریک دم توڑ چکی ہے اور اب امام اپنی جان بچانا چاہتے تھے اور یہاں سے واپس پلٹ جانا چاہتے تھے۔
لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے چند رشتہ داروں کے مجبور کرنے کی وجہ سے امام کو اپنا سفر کرنا پڑا اور پھر امام کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ کیا حقیقت میں ناظرین ایسا ہی ہوا تھا؟ اور کیا امام حسین علیہ السلام کس مجبوری کی وجہ سے کربلا تک پہنچے تھے؟ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب ہم اپنے اگلے پروگرام میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔